نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ اور عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے مفروضہ نمبر 8، مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہم آزادی کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور اس مقصد کے لیے ہم نے 12 مفروضے لیے ہیں تاکہ ان کو جج کریں، چیک کریں، ان پر تجربات کریں اور ان تجربات کی مدد سے آزادی کو تلاش کیا جائے۔ ہم نے 7 مفروضوں کو جج کر لیا، چیک کر لیا، ان پر تجربات بھی کر لیے، لیکن ابھی تک ہم آزادی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، اب ہم 8ویں مفروضے پر عمل پیرا ہیں اور یہ ہے کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی حقیقی آزادی۔ تو عزیزان محترم، آج دنیا میں 257 سے زائد ممالک موجود ہیں اور دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اگر ہم غار کے انسان کی زندگی کا تصور کریں اور اس کے تہذیب و تمدن کا جائزہ لیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے سماجی مسائل کو، سماجی مشکلات کو اور مصائب و آلام کو، دقتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو اور جنگلی جانوروں وغیرہ پر قابو پا کر اس قدر کثیر آبادی کا ہدف کیسے حاصل کر لیا۔ درندوں کے ڈر سے غار میں دبکا ہوا انسان آج ترقی کی اس منزل پر پہنچ چکا ہے کہ آج اس نے چاند اور ستاروں کو اور سورج کو تسخیر کر لیا ہے اور دیگر سیاروں اور ستاروں پر بھی اپنی کمندیں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو دنیا میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کی یہ ساری کی ساری ترقی اور خوشحالی صرف اور صرف مذہب کی مرہون منت ہے۔ تو اس لیے کامیاب زندگی گزارنے کا راستہ یہی ہے کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی کامیابی ہے۔ تو اسی کو وہ حقیقی زندگی اور حقیقی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ تو آئیں تجربات کی مدد سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حصول آزادی کے لیے صرف مذہب کو سمجھ لینا اور اس کے مطابق پوری زندگی گزار لینا ہی کافی ہے یا آزادی اس سے ہٹ کر کسی اور چیز کا نام ہے۔ تو اب اس پر ہم ایک تجربہ کریں گے۔ تو ہمارا یہ ہے پہلا تجربہ نمبر 1۔ عزیز دوستو، علم دین اور جہانگیر یہ 2 نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکپن میں مطلب ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست تھے اور وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لنگوٹیا یار تھے دونوں ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے بغیر پل بھر بھی وہ نہیں گزارتے تھے۔ جب بھی دیکھو وہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر باغوں کی طرف جا رہے ہیں، نہر کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، کھیل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں یا بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو دین کا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ دین کا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے مدرسہ تعلیم الاسلام سے قرآن پاک حفظ کیا اور پھر لاہور کے مدرسہ زیب الاسلام میں دین کا مکمل عالم بننے کے لیے درس نظامی میں اس نے داخلہ لے لیا، جبکہ علم دین کا خیال تھا کہ دینی علوم زندگی اور آخرت دونوں جہانوں میں کام آتے ہیں اور دور جدید کے علوم انسان کے کسی کام نہیں آتے۔ علم دین کے برعکس جہانگیر دنیا جہان کی چیزوں کو سمجھنے کا شوقین تھا۔ جب وہ مختلف مشینوں کو چلتے دیکھتا تو ان کے جو کل پرزے تھے ان کو سمجھنے کی، ان کی کارکردگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اس کی خواہش اس کے دل میں مچلنے لگتی کہ میں اس کے کل پرزوں کو سمجھوں اور اس کی حقیقت کو جانوں۔ درد سے بلبلاتے ہوئے مریضوں کو دیکھتا تو ڈاکٹر بن کر دکھی لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجزن ہو جاتا۔ اسی طرح جہانگیر کے والدین نے بھی اسے گاؤں کے مدرسہ تعلیم الاسلام سے تعلیم دلوائی تھی اور اس نے وہاں پر اپنے تعلیم حاصل کر کے آگے جو ہے اس کی خواہش تھی کہ میں کوئی اسکول میں تعلیم حاصل کروں۔ تو علم دین تو قرآن پاک حفظ کر کے عالم فاضل بننے کے لیے لاہور چلا گیا تھا، لیکن جہانگیر نے مدرسے کی تعلیم کے بعد اسکول کی تعلیم کو بہتر سمجھا۔ اس نے اپنے والدین سے اس خواہش کا اظہار کیا اور اس کے والدین نے اسے اجازت دے دی اور اسے شہر کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ تو
جہانگیر وہاں سے سائنس کے مضامین کے ساتھ اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور لاہور آ کر ایسوسی ایٹ انجینئر کے کورس میں اس نے داخلہ لے لیا۔ اب دونوں دوست ایک بار پھر لاہور میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ علم دین کہیں جہانگیر کے کو ملنے کے لیے کالج چلا آتا کبھی کبھی، اور کبھی کبھی جہانگیر اس کو ملنے کے لیے مدرسہ کی طرف چلا آتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ جہانگیر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا انجینئر بن گیا تھا۔ اسے ایک پرائیویٹ ادارہ میں بطور انجینئر ملازمت مل گئی، جہاں اس کی تنخواہ 80,000 روپے ماہوار کے قریب تھی۔ علم دین بھی اب مکمل عالم دین بن چکا تھا، لیکن عالم فاضل بننے کے باوجود اب بھی اسے کوئی روزگار نہیں مل سکا تھا۔ تو محلہ کی عورتوں کو پتہ چلا کہ علم دین عالم دین بن گیا ہے، تو وہ اس کے پاس آ جاتی، تویز گنڈے وغیرہ کروا لیتی، اور اس سے اس کو کچھ نہ کچھ آمدن علم دین کو ہونے لگ گئی تویز گنڈوں کی مدد سے۔ تو علم دین کے پاس جو علوم تھے ان کی بنیاد پر وہ سرکاری ملازمت حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے صرف قرآن اور حدیث کا علم ہی حاصل کیا تھا، جبکہ اس کے دور میں سرکاری ملازمت کے لیے طب کا علم حاصل کرنا ضروری تھا، انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ضروری تھا، اقتصادیات، تجارت، بینکنگ، عمرانیات، شماریات وغیرہ کے علوم ملازمت کے لیے، یعنی سرکاری ملازمت کے لیے اس قسم کے علوم کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جو کہ علم دین کے پاس نہ تھے۔ اب دینی مدارس میں یہ علوم نہیں پڑھائے جاتے تھے، اس لیے علم دین نے تو بیچارے نے یہ علوم پڑھے نہیں تھے۔ اس طرح علم دین کسی مسجد کی امامت حاصل کرنے کے لیے یا خطابت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہا کہ وہاں خطابت مل جائے یا اس کو کوئی نہ کوئی جگہ کسی مسجد کے اندر مل جائے۔ تو جہانگیر کی شادی تو ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہو گئی، اور اس کی بیوی کی تنخواہ 1,00,000 روپے تھی۔ وہ شام کے وقت پرائیویٹ کلینک بھی اپنا چلاتی تھی، وہاں سے بھی وہ 1.5-2 لاکھ روپے ماہوار کما لیتی تھی، اور دونوں میاں بیوی اس طرح خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ جہانگیر کی اپنی تنخواہ 80,000 تھی، بیوی بھی 3-4 لاکھ روپے کما رہی تھی، ان کی زندگی خوش و خرم گزرنے لگی۔ اب علم دین شادی کے لیے کسی مسجد کی خطابت یا امامت کا منتظر تھا کہ وہاں کوئی جگہ مل جائے تو پھر میری شادی جو ہے وہ کسی حد تک آسان ہو سکتی ہے۔ بالآخر اسے اپنے گاؤں کی مسجد کی خطابت اور امامت مل گئی، تو وہاں اس کی تنخواہ 5,000 روپے مقرر ہوئی، اور شام کے وقت گاؤں کے لوگ جو تھے اسے دودھ اور روٹیاں وغیرہ بھی دے جاتے تھے۔ تو مسجد کی امامت اور خطابت ملنے کے بعد جو علم دین تھا اس کو ایک پرائمری پاس لڑکی جو عالمہ فاضلہ بھی تھی اور قرآن پاک بھی اس نے حفظ کر رکھا تھا، اس کا رشتہ بھی اس کو مل گیا اور اس سے اس کی شادی ہو گئی۔ اس طرح ان دونوں کی گزر بسر بھی اچھی ہونے لگی۔ اب گاؤں قدرتی بات ہے کہ گاؤں مہتاب نگر کے نمبردار کی بہو اپنے خامد سے لڑ جھگڑ کر میکے چلی گئی، اور کچھ لوگوں نے نمبردار کو بہکا دیا، اس کے کان بھر دیے کہ آپ کے بیٹے اور آپ کی بہو کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہے یہ مولوی علم دین کے تعویذوں کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے تعویذ ڈالے تھے جو تمہارے گھر کی دہلیز میں دفن بھی ہیں۔ اور گاؤں کے ایک شخص محمد یوسف نے وہ تعویذ نمبردار کو نکال کر دکھائے تو وہ طیش میں آ گیا، اور مولوی علم دین کو مسجد سے اس نے نکال دیا۔ اب مولوی علم دین کو سماجی مسائل اور پریشانیوں نے گھیر لیا، تو اگلے دن مولانا نے ایک اخبار میں لاہور شہر کی ایک مسجد میں خطابت اور امامت کا اشتہار پڑھا، تو عالم دین کی ضرورت کا اشتہار پڑھا، تو وہاں وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو وہاں وہ انٹرویو دینے کے لیے گئے تو ان سے کس قسم کا انٹرویو لیا گیا، وہ انٹرویو کس قسم کا تھا، اس میں وہ کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، ان کو پھر مسجد کی خطابت اور امامت پر رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا، کیا ہوا، یہ سب کچھ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ ایپیسوڈ تقریباً کوئی زیادہ لمبا ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہانی جو ہے اس کا اگلا حصہ آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔